میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ روحانیت، تصوف، مذہب، دین، ان تمام موضوعات کو آج تک کسی نے مکمل نہیں پڑھا۔ نہ کوئی مکمل مذہب کے بارے میں جانتا ہے، نہ کوئی روحانیت کے بارے میں جانتا ہے، نہ تصوف کے بارے میں جانتا ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے بھی بہت کتابیں پڑھی، زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرا ہوں، اور بہت سی مصیبتوں کو میں نے سہا ہے۔ میری زندگی میں جو سب سے بڑی مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ سرکار غیبت میں چلے گئے، اور سرکار کے گھر والوں نے، ہماری تنظیم نے کہا کہ یہ یونس مردود ہے، قاتل ہے، زہر دیا ہے، اور راتوں رات سارے ماننے والے میرے جانی دشمن ہو گئے۔ روزانہ 500-600 ای میل آتی دھمکیوں کی، میرے گھر پہ پتھر مارتے، گاڑی توڑ دیتے، شیطان لعین کا نطفہ کہتے، اور میں روتا۔ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ میری زندگی سرکار سے شروع ہوتی ہے اور سرکار پر ہی ختم ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سرکار کے علاوہ نہ کچھ مانگا اور نہ کچھ چاہا، صرف سرکار۔ کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا سرکار کے بغیر میری سانسیں نہیں چلیں گی۔ تو سرکار نے بھی مجھے پوچھا کئی دفعہ، تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں خاموش رہتا، مجھے معلوم نہیں تھا مجھے کیا چاہیے۔ پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ مجھے سرکار کا ساتھ چاہیے۔ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، سرکار میرے ساتھ رہیں، سرکار کے قدموں میں ہی جینا ہو، سرکار کے قدموں میں ہی مرنا ہو۔ سرکار سے جب ملاقات ہو گئی اس کے 2 سال بعد، یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ سرکار حافظ ندیم کے گھر آئے ہیں۔ پہلے یہ وہاں رہتے تھے، بندر روڈ پر جو گھر تھا ان کا، پتہ نہیں کیا نام تھا، تبت سینٹر۔ تو مجھے پتہ چلا کہ سرکار وہاں آئے ہیں۔ ان کا اپارٹمنٹ تھا، اس کے باہر مین روڈ تھا، ایک درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا اور میں مر گیا، ڈیڈ۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو 7 منٹ تک وہ جو اس کی میموریز ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں ذہن میں، فلیش بیکس۔
مرنے کے بعد تو وہ چلتی رہیں. آخر میں جو آخری میموری تھی وہ یہ تھی کہ میں سرکار سے ملنے آیا ہوں اور میرے جذبات ایسے تھے کہ اگر سرکار نہیں ملیں گے تو میں مر جاؤں گا. تو میں سرکار پکارتا پکارتا درخت سے ٹکرایا اور ہارٹ اٹیک ہوا اور موت واقع ہو گئی. اب وہ سین جو ہے چل رہے ہیں. کوئی مجھے اٹھا کے ہاسپٹل لے گیا. ہاسپٹل ناظم آباد کراچی میں ہاسپٹل ہے ایک عباسی ہاسپٹل, وہاں مجھے لے گیا. I was dead. They wanted to do autopsy on me. تو جب انہوں نے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے چاقو وغیرہ نکالے تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. تو میں نے ان کو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ What are you doing? تو جواب دینے کی بجائے وہ سب بھاگ گئے. ڈاکٹر وغیرہ یہ سب بھاگ گئے. میں وہاں بیٹھا رہا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہو گیا بیٹھا رہا. اب مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میں کون ہوں, یہاں کہاں سے آیا ہوں, کیا کر رہا ہوں. بس میں بیٹھا تھا. تو پھر سرکار تشریف لائے اور سرکار نے میرے پیچھے یوں ہاتھ رکھا. اور ہاتھ رکھا تو پھر مجھے سب یاد آ گیا. اس دن فرمایا سرکار نے, ہم نے اب تجھے اپنے لیے زندہ کیا ہے, تیری زندگی میری ہے, اب تو نے میرے لیے جینا ہے. یہ ایک بڑا انقلاب تھا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کتابوں میں پڑھا تھا, لیکن سرکار نے یہ کر کے دکھایا. اور مجھے کسی سے تعلق محسوس نہیں ہوتا. مجھے یہ یاد ہے یہ میری ماں ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ بہن ہے, صرف یہ یاد ہے. لیکن بہن کے لیے, بھائی کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں, ماں کے لیے, وہ نہیں ہوتے محسوس. مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرا کوئی ہے دنیا میں. صرف سرکار سے محسوس ہوتا ہے. اور جب واقع غیبت ہوا تو سرکار غائب ہو گئے. وہاں بروملی میں سڑک پر ایک چرچ تھا, اس کی منڈیر پر میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ سرکار, آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں, اب آپ کہاں چلے گئے؟ سرکار کی آواز آئی, میں تو یہاں ہوں. تو میں نے کہا کہاں ہیں سرکار؟
میں تو یہاں ہوں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو سرکار کھڑے ہوئے ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دنیا کو نہیں بتا سکتا. تو سرکار نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ جو سامنے گھر ہے انوار کا، یہاں جو بستر پر ہے، میں وہ نہیں ہوں، میں یہاں ہوں، وہ میں نہیں ہوں. اور ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے. مجھے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا جاتا ہے، اس کے بعد مرسلین کو دنیا ستاتی ہے. مرسلین کے بعد رسولوں کو، پھر اولو العزم رسولوں کو. کتنے رسول تھے جن کو قتل کر دیا گیا؟ زکریا علیہ السلام، شمعون علیہ السلام. سچی بات کہی تھی میں نے، لوگوں نے سولی پہ چڑھایا. پیر پیغمبر کبھی نہ بننا، جگ کے رہبر کبھی نہ بننا. کیونکہ سچی بات سننے کا حوصلہ سب میں نہیں ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ میں گزشتہ 24 سالوں سے بات کر رہا ہوں، اور آج تک سچ نہیں بول پایا. یہ سچ کہ گوہر کون ہے، یہ سچ نہیں بول پایا. آج سرکار کو میں اپنے ان آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں. سرکار کم سے کم ان لوگوں کو اپنی ذات کا شعور عطا فرما دے. ان کو اپنی ذات کا شعور عطا فرما دے، کیونکہ بغیر شعور کے میرا بتانا بیکار ہے. سچ بولنا چاہتا ہوں. گوہر شاہی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو کہا، جاؤ یونس کو میرے بارے میں بتاؤ. اپنی زبان مبارک سے خود نہیں کہا. مجھے معلوم ہے لوگوں کی نظر میں دیدار الہی کرنا بہت بڑی بات ہے، عرش الہی تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ میرا معمول تھا، مجھے بڑی بات نہیں لگی. مجھے اللہ نے کہا کہ جو تیرا مرشد ہے، تو اپنے مرشد کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا میرا مرشد ہے. تو اس نے کہا تیرا ہوگا وہ مرشد، میرا رب ہے. ربی اعلیٰ، ربی اکبر. انسان کی جو روح ہے وہ بہت لطیف ہے. اتنی لطیف ہے کہ آپ کو
آنکھوں سے نظر نہیں آتی کیونکہ لطیف ہے۔ انبیاء اکرام کا جو جسم ہے وہ انسان کی روح سے کم 1000 مرتبہ زیادہ لطیف ہے۔ انبیاء کا جسم انسان کی روح سے 1000 دفعے زیادہ لطیف ہے۔ انبیاء کا جسم۔ اور پھر انبیاء کی روح کی لطافت کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر سارے انبیاء کی ارواح ایک طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایک طرف۔ حضور کا جسم مبارک بھی انبیاء کی ارواح سے زیادہ لطیف ہے۔ حضور کا جسم مبارک انبیاء کی ارواح سے بھی زیادہ لطیف ہے اور نورانی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روح، اللہ نے کہا محمد کی روح میرے ظاہر کا عکس ہے۔ محمد کی روح میرے ظاہر کا عکس ہے، اور کہا کہ میرا باطن تیرے مرشد کے ظاہر کا عکس ہے۔ میرا باطن ظاہر کا عکس ہے، اور اگر تیرا مرشد اپنے باطن کی کوئی چیز تجھ میں ڈال دے، اب آگے نہیں سوچا جائے گا نا۔ حق ہے، رب سے وہ افضل ہو گیا۔ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے۔ یہ ڈائلاگ تو پرانا ہے، سرکار کے نام پہ جینا ہے اور مرنا ہے، یہ تو ڈائلاگ پرانا ہو گیا ہے، اب چینج کرنا ہوگا۔ سرکار کے نام پر جینا ہے، اس وقت تک جینا ہے جب تک پوری دنیا سرکار کے نام لیوا نہ بن جائے۔ اور سرکار گوھر شاہی کے نالین مبارک کا اگر کوئی غلام سچا ہے تو اس کے پاس درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی ایسی قدرت ہے کہ اگر وہ جانی دشمن بھی ہو، 10 دفعہ وار کر چکا ہو، اور وہ ایک دفعہ کہے مجھے معاف کر دو، وہ فوری طور پر اپنے دل دماغ دونوں کے ساتھ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس در پر آ گئے ہو، اب خالی لوٹ کے نہیں جانا، خالی لوٹ کے نہیں جانا۔ یہ زندگی جو ہے، یہ جوانی، یہ زندگی تو چند دن کی ہے، لیکن یہ بڑی قیمتی ہے، کیونکہ اسی چند دن کی زندگانی میں ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اگر یہ چند دن عیاشی میں، دنیا داری میں، بیوی بچوں کے خیال میں، شوہر کی خدمت میں گزارے اور گوھر شاہی کو فراموش کر دیا تو زندگی میں ہی زندہ درگور ہو گئے اور لعنت کی طوق میں۔ اس زندگی میں ہم نے سرکار گوھر شاہی کو راضی کرنا ہے، سرکار گوھر شاہی کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ سرکار کی محبت کا جو پرچار کرتے ہیں
نہ جانے دنیا کیوں ان کی دشمن بن جاتی ہے۔ تم نمازوں کی بات کرو، روزوں کی بات کرو، داڑھی کی بات کرو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جس دن تم نے کہا کہ اللہ کا عشق حاصل کرو، فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، کیونکہ عشق جو ہے، دنیا میں جو انسانوں کی تعداد ہے، the majority of people that God has created is not compatible with love. They are utterly naive to the commodity of love. That's the biggest obstacle that comes in the way when we carry out our mission. The biggest obstacle. سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ دنیا میں جو انسانوں کی اکثریت ہے اس کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو امرود کھانا سکھا کے بھیجے، سب امرود کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم کو کہے جاؤ آم بیچو۔ اب ہم جا رہے ہیں سب کے پاس، ہاں بھئی آم لوگے؟ بولے نہیں، ہم تو امرود کھاتے ہیں۔ تمہیں آم چاہیے؟ چپ۔ نہیں، ہم تو امرود کھاتے ہیں۔ اب ایک آدھ روح بھولی بھٹکی وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے آم چاہیے۔ اب سب اس کو پاگل سمجھتے ہیں کہ یار ہم سب تو امرود کھا رہے ہیں، یہ آم کیوں کھا رہی ہے؟ پھر اس کو ورغلاتے ہیں، چھوڑ دو آم، امرود کھایا کرو، چھوڑ دو آم۔ میرے پاس جو آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں سارے دین دھرم بلا دو، صرف گوہر شاہی کو اپنا لو۔ پھر وہ بائبل لے آتے ہیں، قرآن اٹھا کے لے آتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، روزہ رکھو، نمازیں پڑھو۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ گوہر شاہی کو اپنا لو۔ گوہر شاہی کو اپنانے کے لیے انسان کے اندر محبت والی روح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بندے کے اندر بندر کی روح ہو تو بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، ہے نا؟ سرکار کا مشن ان کے لیے ہے جنہوں نے یوم ازل میں رب کی گواہی میں ہی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یوم ازل میں ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور جن کے مقدر میں ازل میں ایمان ہے، یہ کہانی انہی کی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو اہل محبت ہوتے ہیں دنیا ان کو پاگل سمجھتی ہے۔ جیسے ابتسار کے جو ہے دادا تھے یا نانا تھے، وہ اہل محبت تھے۔ اہل محبت کے لیے مرشد ہی رب ہوتا ہے، وہ ان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم تو محبت کے راز بتاتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت روحیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایک کلٹ ہے، سب کو چھڑوا دیتے ہیں، اور مسلمان ہو کے کہتے ہیں یہ سب کو چھڑوا دیتے ہیں، کلٹ ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ایک FIR اللہ پر بھی کٹوا دو۔ بے شک ہے، کیا بات، بے شک، بالکل کیا بات، بے شک کٹوا دو۔ کیوں کٹوا دو؟ جی سرکار۔ بھائی وہ کہتا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے اسم میں کھو جاؤ اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے رشتے ناتے توڑ دو، صرف اس کے ہو جاؤ۔ ان نام نہاد مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گوہر شاہی کی محبت سب کو چھڑا دیتی ہے اور یہ کلٹ ہے، تو اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ چھوڑ دو۔ گوہر شاہی کی طرف اپنی
غلیظ زبانیں کھولنے سے پہلے تمہیں قرآن کو جلانا ہوگا، تم کو بائبل کو جلانا ہوگا۔ تمہارے خاندان میں، تمہاری نسل میں اگر کوئی بہادر کا بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم کو کلٹ بولنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو کلٹ بولو، محمد رسول اللہ کو کلٹ بولو۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے ایسی ہی ایک بات کہی۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر حضور اس زمانے میں ہوتے تو براملی اسٹیشن کے سیل میں ہوتے۔ براملی کا جو پولیس اسٹیشن ہے نا، اس کے سیل میں پڑے ہوئے ہوتے، اور وہ 24 گھنٹے کے بعد ایک اور ایکسٹینشن لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک شخص بھی مومن نہیں بن سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے ایک شخص بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے باپ سے زیادہ محبت نہ کرے، اور اس کے بعد ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے تو مومن نہیں بن سکتا ہے۔ بھائی کلٹ بننا تو مومن بننے کی پہلی شرط ہے۔ ہے نا؟ لیکن یہ ساری جو توپیں ہیں صرف ہماری طرف ان کا رخ ہوتا ہے۔ جیزس نے کہا if you do not hate your parents you cannot follow me۔ میرا بھائی جیزس کو اٹھاؤ، اس کو اریسٹ کرواؤ، جیل میں ڈالو اس کو۔ کیسا باتیں کرتا ہے یار؟ جیزس کا دماغ خراب ہے؟ دماغ خراب نہیں ہے، بات یہی حقیقت ہے۔ Because love is very exclusive. You cannot have two beloveds. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ محبت تو ایک ہی سے ہوگی۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ I love God and what about your wife? Yeah, I love her, yeah. My kids, my parents. He's a liar. جو محبت کرتا ہے وہ صرف ایک سے کرتا ہے، باقی سب سے وہ نرمی سے، عدل سے، محبت کے علاوہ جتنے بھی جذبات ہیں وہ سب ان کے لیے ہیں، لیکن محبت صرف رب کے لیے ہے۔ اچھا، اب محبت گئی نہیں لوگوں کے دلوں میں، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں محبت چلی جاتی ہے وہ پھر کسی اور کا ہونے ہی نہیں دیتی۔ محبت کیسی ہے معلوم ہے؟ نہیں، تمہیں نہیں معلوم۔ محبت ایک بیوی کی طرح ہے۔ بیوی کو ساتھ ساتھ رکھو، کسی عورت کو نہیں دیکھنے دے گی، ہے نا؟ کسی سے بات نہیں کرنے دے گی، بس اس بیوی کی طرح ہی محبت ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو وہ محبت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ملنے دیتی، کسی کا نہیں ہونے دیتی۔ اس کو کاٹ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن وہ آنکھ اٹھا کے کسی اور کو نہیں دیکھے گا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب سرکار دل میں آ گئے تو اب ہم کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتے۔ دنیا بھلے کہے کچھ بھی، ہم تو گوہر سے پیار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھتا ہے،
بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا میں کیا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو؟ میری تھاٹس، میرے جذبات تو میرے دل میں ہیں نا، تم کو کیسے پتہ چلا؟ نہیں، سمجھنا کیا ہے؟ جس کے غلام ہیں، جس کے کتے ہیں، اس کا مال ہے۔ ہم سرکار کے غلام ہیں، ہماری آئیڈینٹی ہے مال گوہر، بس۔ مجھے سرکار نے یہ کہا کہ جو تجھ سے گوہر مانگے اس کو گوہر دے دینا۔ 1150 جب اوپر سے نظر پڑتی ہے تو ایک نظر پڑنے میں 1150 جثے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نظر پڑتی ہے ایک لمحے میں 1150 جثے، یہاں تو لوگ ہی چند ہیں، ایک نظر کی مار ہے، ایک نظر کی مار ہے۔ آج اس بات کا آپ تہیہ کر لیں کہ مجھے گوہر چاہیے۔ میں عالم غیب کا خضر ہوں، میرے ہاتھوں میں جو پتھر ہیں یہ پتھر نہیں ہیں، یہ ہیرے ہیں۔ آج بھروسہ کر لو، کل فائدے میں رہو گے۔ سب سے بڑا ہیرا یہ ہے، مجھے گوہر چاہیے۔ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کا برا نہیں چاہا۔ لیکن ہیں بہت سے لوگ جو اس مشن کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس آواز کو بھی روکنا چاہتے ہیں۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا ہے، میں تو مر چکا ہوں، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ جب موت سے ڈر نہیں لگتا تو تم سے کیا لگے گا؟ انسانوں سے کیا ڈر لگے گا؟ نہ جانے لوگوں نے کیا کیا کھلایا، کسی نے زہر دیا۔ ایک بات بتاؤں، یہ ہمت کا کام ہے کہ آپ کو پتا ہو یہ زہر ہے اور آپ پھر بھی کھائیں۔ عام بات نہیں ہے یہ ہمت کا کام ہے۔ لیکن ہمت سے بڑی چیز گوہر شاہی پر بھروسہ ہے کہ میرا مالک، میرا آقا گوہر ہے، کھا لو، تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس زندگی میں سب سے بڑا سرمایہ تمہارے پاس جو ہو سکتا ہے وہ ہے سرکار پر یقین، سرکار پر توکل۔ میرے لیے گوہر کافی ہے، میرے لیے گوہر کافی ہے، میں کسی اور کی محتاج نہیں ہوں، میرے لیے میرا گوہر شاہی کافی ہے۔ یہ ایمان ہیرا ہے۔ گناہ کون نہیں کرتا؟ جو نہیں کرتا وہ بے وقوف ہے۔ بھائی ہماری منزل پارسا بننا نہیں ہے۔ ارے بھائی جب آدم صفی اللہ نے گناہ کر دیا جنت میں
تو ہم کاہے کو پریشان ہو، ہم بھی کر لیں گے۔ جب انہوں نے کر لیا اور پھر اللہ نے معاف بھی کر دیا، اللہ نے معاف کرا کے نبی بنا کے بھیج دیا، گناہ کر کے معاف کر کے نبی بنا کے بھیج دیا، تو ہمیں اپنا دوست کیوں نہیں بنا سکتا وہ؟ گناہوں کی پرواہ نہ کریں، کوشش کریں کہ نہ کریں، لیکن ہو جائے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سرکار ہے نا۔ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس سے حافظ فرید خوش ہوتا ہے، حافظ فرید بہت سارے ہیں، اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس سے بھائی منیب خوش ہوتا ہے، گھر میں ہیپینس آ رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں لوگ، تو کر لو۔ جیسے ناچ رہے ہیں بھائی، اگر شوہر کو ناچنا پسند ہے تو ناچ لو، یہ نہیں سوچو کہ گناہ ہے، کیا گناہ ہے؟ شوہر کو خوش کر رہے ہو نا، وہ کہتا ہے ناچ لو تو ناچ لو، غلط ہے کیا؟ اگر میں عورت ہوتا، میرا شوہر ہوتا، کہتا ناچو، تو کیا ہوتا؟ نہیں تو ابھی بیوقوف مادھوری کی یوٹیوب پہ لگا دیتے، بولا دیکھ لو، کیونکہ اگر میں ناچوں گی تو تمہیں پسند نہیں آئے گا، تو اچھا ناچ دیکھو نا۔ تمہیں فیض ہونا اس وقت شروع ہوگا جب تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ تمہارا مالک گوہر شاہی ہے، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ لے کے جاؤ، جس دن تمہارے دل میں یہ سوچ پیدا ہو گئی تو سمجھو تمہارے ہاتھوں میں امر کن آ گیا۔ میں گوہر کا کتا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ لیکن یہ یقین رکھنے کے ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ تم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تم کسی کا برا نہ چاہو، تم کسی کا برا نہ چاہو، تم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پھر جب تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچائے، اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانے گا، پہنچائے گا، تو سرکار ہے نا، سرکار کرنے دیں گے کیا؟ میری زندگی اسی سے تعبیر ہے، میں آج تک جو چل رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، وہ اسی لیے ہے کہ سرکار کسی کی چلنے نہیں دیتے، ورنہ مجھے لوگ کب کا مار چکے ہوتے۔ آج کی سازشیں، کل کی سازشیں، conspiracies, they would have killed me long ago۔ جو وہ خود کرتے ہیں بہتان لوگوں پہ لگاتے ہیں۔ آج یہاں سے اٹھ کے جب جائیں گے آپ، میں یہ بیج آپ کے دل میں ڈال رہا ہوں، مجھ کو گوہر چاہیے، اب اس بیج کی آبیاری آپ نے کرنی ہے کہ مجھے واقعی گوہر چاہیے۔ بس یہی باتیں آپ سے کرنی تھی۔